الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج انشاءاللہ ایمان والوں کی نشانیاں بیان کرنے کے بعد اہل کفر کی نشانیاں بیان کی جائیں گی۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے، چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، ایمان لانے کے نہیں۔ چونکہ ٹھنڈک کی پہچان گرمی سے اور دن کی پہچان رات سے ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی نشانیاں بیان فرمانے کے بعد کفر کی نشانیاں بیان فرمائی، تاکہ پتہ چلے کہ ایمان والوں کی خوبی کیا ہے، ایمان والوں کے لیے بڑھائی کیا ہے۔ اور جب ایمان والوں کی بڑھائی ہوگی تو پھر ایمان والوں کی پہچان بھی ہو جائے گی، اور جب پہچان نصیب ہوگی تو پھر ایمان والے اپنا فیصلہ بھی اچھے سے کر لیں گے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے، یوں سمجھیں کہ دل کی ڈھارس کے لیے بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ابو جہل، ابو لہب اور اس طرح کے اور جو پکے کافر تھے، یہ ان کو سرکار علیہ السلام نے سے انہوں نے بہت زیادہ معجزات بھی طلب کیے کہ آپ یہ معجزہ اور یہ معجزہ اور یہ بات بتائیں اور یوں کریں، اور مشہور واقعات ہیں، درخت کے چلنے والا واقعہ، کنکروں کے کلمہ پڑھنے والا، چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والا، وہ سب انہی کی وجہ سے رونما ہوئے کہ یہ کہتے تھے کہ اس چیز پہ جادو اثر نہیں کرتا، آپ یہ معجزہ دکھائیں، اس پہ اثر نہیں کرتا، یہ معجزہ دکھائیں۔ تو ان مختلف معجزات کو مانگنے کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لائے، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو ایمان لانے کے لیے آپ جتنی بھی ان کو تبلیغ فرمائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں، کیونکہ ان کے دلوں پر مہریں لگ گئی ہیں، پکے ہو گئے ہیں اس بارے میں، جیسا کہ آگے اگلی آیت میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ابھی کہ ان کے دل پر ہم نے مہر کر دی ہے، تو اس لیے ان کی دل کی تسلی کے لیے یہ بات فرمائی گئی۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ ضروریات دین میں سے کسی بھی ایک چیز کا انکار کفر ہے، یعنی وہ باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جناب سے ہمارے پاس لے کر تشریف لائے، جو ضروریات دین ہیں ان میں سے، جیسا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لانا، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور اس طرح جو آسمانی کتابیں ہیں ان پر ایمان لانا، جو بھی ضروریات دین ہیں جو بالکل واضح اور روشن ہیں۔ لیکن یہ واضح روشن کس کے لیے ہیں؟ وہ لوگ جو علماء کرام کے پاس بیٹھتے ہیں۔ عالم تو ہر بات کو جانتا ہے، عالم کے لیے یہ بات نہیں۔ ضروریات دین کا جاننا کون؟ جو عوام جس بات کو جانتی ہو، جیسے نماز ہے، ہر بچے کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنی ہوتی ہے، ایسے ہی روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ سارے سب کو پتہ ہوتا ہے۔ لیکن اس میں عوام کسے کہتے ہیں؟ آج کل یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ عوام کسے کہتے ہیں؟ عوام کہتے ہیں وہ لوگ جو علماء کے پاس بیٹھتے ہیں، علماء کی صحبت میں رہتے ہیں، علماء سے باتوں کو سنتے سمجھتے ہیں، ان کی بات مراد ہے۔ کبھی ایسا یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو لوگ جنگلوں بیابانوں میں رہتے ہیں اور دور دراز مقامات پر رہتے ہیں جن تک دین کی باتیں پہنچی نہیں، وہ بھی عقل سے چند باتیں اس پر ایمان لائیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائیں گے اپنی عقل کے ذریعے، کیونکہ وہ اتنی عقل تو رکھتے ہیں کہ سورج نکلنا، چاند نکلنا اور یہ دوسرے اور جو کائنات کے معاملات چلنے والے ہیں، ان کو دیکھ کر ان پر اللہ کو ایک ماننا یہ تو ضروری ہے، لیکن یہ ساری باتیں ان تک پہنچی ہوں یہ ان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یہ عوام وہ ہوتی ہے جو علماء کے پاس بیٹھتی ہو، علماء کی صحبت میں رہتی ہو، ان کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے ان کو یہ ساری باتیں پتہ ہوتی ہیں، اسی کو عوام کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو عوام نہیں ہیں وہ ان کے بارے میں یہ بات نہیں ہے۔ پھر دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایمان سے محروم کفار کے بارے میں معلوم ہونے کے باوجود انہیں تبلیغ جب کی جاتی ہے، اب پتہ ہے کہ یہ نہیں مانیں گے۔ ایسے ہی مسلمانوں میں بعض لوگ ہیں، نماز پڑھنے کے لیے ہم ان کو کہیں کہ یار آپ نماز پڑھیں، اب پتہ ہے کہ یہ نہیں پڑھتے، لیکن پھر بھی ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم ان کو یہ باتیں بتاتے رہیں، ہم ان کو تبلیغ کرتے رہیں۔ ایسے ہی کفار کو بھی تبلیغ کرتے رہنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر وہ ایمان نہیں بھی لاتے تو کم از کم ہمیں تبلیغ کرنے کا، ہمیں ان کو دعوت دینے کا، ہمیں انہیں نیکی کی دعوت دینے کا ثواب ملتا رہے گا، اور ثواب کی ہی امید پر چونکہ ہم پر یہ تو لازم ہے نہیں کہ ہم ان کو مار کر جناب اسلام کی طرف لے آئیں یا مار کر نماز کی طرف لے آئیں، یہ تو ہمارے اوپر نہیں ہے، ہمیں تو صرف ان تک پہنچانا ہے۔
کہ ان کو ہلکے ہلکے سے بات بتاتے رہیں، ان کو تب دین کی بات پہنچاتے رہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ ہم نے رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے بھیجے تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اللہ زبردست حکمت والا ہے، یعنی اللہ نے رسولوں کو اس لیے بھیجا تاکہ لوگ کل بروز قیامت یہ نہ کہہ سکے یا اللہ ہمیں تو کچھ سمجھانے والا نہیں تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم اپنی عقل سے اتنی باتوں کو سمجھ نہیں سکتے تھے، اس لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا تاکہ ان کو جو ہے وہ یہ باتیں معلوم ہو جائیں اور کل بروز قیامت یہ عذر پیش نہ کر سکیں۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر گہرا پردہ ڈال دیا اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہاں سے یہ بات نہیں سمجھ میں آنی چاہیے کہ کوئی یہ سمجھے کہ یہ جو ہے وہ اس طرح کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی تھی اس لیے اب تو وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے تھے، تو یہ تو اللہ نے مہر لگا دی، اب وہ کیسے ایمان؟ ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کے مہر لگانے کی وجہ سے وہ ایمان سے محروم رہ گئے، بلکہ یہ بات تھی کہ وہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات طلب کرنے کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے اور اپنی کفر میں اور سرکشی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں بڑھتے رہے یہاں تک کہ وہ دشمنی میں اس قدر اندھے ہو گئے کہ ایک وقت آیا کہ اللہ نے ان پر فل سٹاپ لگا دیا، اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دی کہ یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بغض میں اور ان کی باتوں میں اس قدر آگے بڑھ گئے ہیں کہ اب ان کو جو ہے وہ ہدایت کی روشنی ان پر اثر انداز ہو ہی نہیں رہی، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تب ان کے دلوں پر مہر کر دی اور یہ اللہ اپنے ازلی علم سے جانتا تھا کہ یہ لوگ ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں ہیں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری باتیں پہلے سے جانتا ہے، تو اللہ نے اپنے علم سے جان لیا کہ یہ لوگ ایمان لانے والے ہی نہیں، اس لیے اللہ نے ان کے دل پر مہر کر دی کہ وہ اس معاملے سے ہی دور ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کافروں سے دور رکھے اور ایمان والوں کے ساتھ ہمارا حشر